جانے جاتے جاتے اعلان کرتے جاؤ لوگوں یہ مال بھی بے وفا ہے, دنیا کے پیسے بھی بے وفا ہے, یہاں تک کہ قبر میں تیرا بھائی تجھے چھوڑ کر کے چلا آئے گا, تیرا باپ چھوڑ کر کے چلا آئے گا, تیرا رشتہ دار چھوڑ کر کے چلا آئے گا, تیرا اہل و عیال چھوڑ کر کے چلا آئے گا. اب قبر کے اندر سے تو آواز دے کر تھک جائے گا, اے میرے دوست تھوڑی دیر میری قبر پر جا. بھائی سے کہو گے بھائی تھوڑی دیر میری قبر پہ رک جا, اپنے باپ کہو گے اے میرے باپ تھوڑی دیر میری قبر پہ رک جا, لیکن کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب میں پوچھنا چاہوں گا قبر کی منزل میں سلا کر کے تیرا بھائی کیا ہے, تیرا باپ کیا ہے, تیرا رشتہ دار پلٹ گیا ہے, تیرا پڑوسی پلٹ گیا, تیرا دوست پلٹ گیا, اب تیسرا تیرا ساتھی کون ہے جو قبر میں سہارا بنے گا؟ فرمایا گیا تیسرا وہ ہے جو تیرا ساتھ دے گا, تیرا اعمال تیرا ساتھ دے گا. کبھی قرآن کا تلاوت کیا ہوگا وہی قبر میں تجھے ساتھ دے گا, کبھی نمازیں پڑھا ہوگا قبر میں تیرا سہارا بنے گا, کبھی روزہ رکھا ہوگا قبر میں تیرے لیے ڈھال بنے گا, کبھی غریبوں کا ہیلپ کیا ہوگا قبر میں تجھے بچائے گا. خدا کی قسم اور آگے بڑھ کے کہہ دوں, جہاں دنیا کے تمام دوست تمام رشتہ دار دنیا کے باپ کہاں دھوکہ دے دیں گے, وہاں سے رسول پاک کی محبتیں تجھے بچائے گی. جانے والے عالم باعمل حضرت علامہ مولانا شرف الدین صاحب کے لگ بھگ 6 سالینہ میں بیٹھے ہیں, تو دعا کیجئے کہ اللہ یہ ان کا ہر سال فیض و برکات جاری رہتا ہے. اس فقیر کی بھی لگ بھگ 4تھی حاضری ہے, اور آپ تمامی حضرات ہر سال بھی تشریف لاتے ہیں. اللہ ان کے قبر کو رحمت نور کی بارشوں سے مالا مال فرمائے, اور ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کا فیضان جاری فرمائے. میں نے اسی مناسبت سے قرآن مجید کا مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. آج سے 6 سال پہلے جو چلے گئے ہیں ان کی یاد میں بیٹھے ہیں. ایک دن ہمارا بھی آئے گا کہ لوگ ہماری یاد میں بیٹھیں گے, اور وہ مقدر والا ہوتا ہے جس کے یاد میں لوگ قرآن خوانی یا نبی کی میلاد کراتے ہیں. میں کچھ باتیں کروں گا, وقت بالکل کم ہے, علماء کرام کا فہرست بہت زیادہ ہے. سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک شعر ہے کہ غبار بن کے بکھر نہ جاؤں کہیں, غبار بن کے بکھر نہ جاؤں کہیں, یا اس زمین کے اندر اتر نہ جاؤں کہیں. غبار بن کے بکھر نہ جاؤں کہیں, یا اس زمین کے اندر اتر نہ جاؤں کہیں. اور یہی خیال رلاتا ہے مجھ کو ہر گھڑی, مدینہ جانے سے پہلے ہی مر نہ جاؤں کہیں. یہی خیال رلاتا ہے مجھ کو. یہ باکس ٹھیک آواز نہیں دے رہا ہے یار تم. میں ایک شعر میرا اور سن لے کہ قبر جسے کہتے ہیں اس میں جانا ہوگا, قبر جسے کہتے ہیں اس میں جانا ہوگا, زندگی کا آخری وہی ٹھکانہ ہوگا. قبر جسے کہتے ہیں اس میں جانا ہوگا, زندگی کا آخری وہی ٹھکانہ ہوگا. اور چین سے اس میں وہی سوئے گا جو حضور پاک کا دیوانہ ہوگا. چین سے اس میں وہی سوئے گا جو حضور پاک کا دیوانہ ہوگا. اور ایک شعر میں نے اسی 2024 میں کہا تھا کہ طاقت عشق نبی دکھلاؤں کیا. آپ اگر سمجھ رہے ہیں تو ایک بار محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں. تھوڑا سا بولتے رہیں, آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, علماء کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. میں نے ایک شعر کہا تھا کہ طاقت عشق نبی دکھلاؤں کیا, آسماں کو زمین پہ لاؤں کیا. طاقت عشق نبی دکھلاؤں کیا, آسماں کو زمین پہ لاؤں کیا.
اور ہر نفس دیدار کو تڑپا ہے دل، یا نبی کیا کروں مر جاؤں کیا؟ ہر نفس دیدار کو تڑپا ہے دل، ہر نفس دیدار کو تڑپا ہے دل، یا نبی کیا کروں مر جاؤں کیا؟ تب میں نے کہا تھا کہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا دنیا سے سب کو جانا ہے، ایک دن قبر کی منزل میں سب کو سونا ہے۔ میں نے قرآن مجید کا مشہور و معروف آیت کریمہ بھی پڑھا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار چیز کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، ہر روز سنتے ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں، آپ کے گھروں میں باتیں ہوتی ہیں، آپ کے ماں باپ بھی بات کرتے ہیں، لیکن سبھی باتوں کو آپ انکار کر سکتے ہیں، جھوٹا یا سچا کہہ سکتے ہیں، لیکن لفظ موت ایسی چیز ہے نا جسے کوئی انکار کر نہیں سکتا ہے۔ مرنا سب کو ہے، دنیا چھوڑ کر کے سب کو جانا ہے، لیکن فرمایا گیا لوگ موت سے سب کوئی ڈرتا ہے۔ آپ بھی ڈرتے ہوں گے، کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ اللہ نے سب چیز لگ بھگ ہر چیز کا علاج انسان ڈھونڈ لیا کرتا ہے، ہر چیز کا پتہ اپنے علم کے مطابق لگا سکتا ہے، لیکن اس کا پتہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے کہ ہماری جان کب چلی جائے گی، ہم کب انتقال کر جائیں گے، لیکن سب کوئی جانتا ہے مرنا سب کو ہے۔ لفظ موت سے سب کوئی ڈرتا ہے، اور ڈرنا بھی چاہیے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس نے موت سے ڈرانا وہ دنیا میں موت کے خوف کرتا رہا، موت کی ڈر کو اپنے اندر لیتا رہا، موت کو یاد کرتا رہا، تو وہ دنیا کی لذتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ دنیا کی لذتوں سے دور کرنے والی کوئی چیز ہے تو موت کی یاد ہے۔ جاتے ہیں سب کوئی، دنیا سے مرے گا سب کوئی، ڈرتا بھی ہے سب کوئی، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر انسان موت سے 3 چیزوں کی بنیاد پہ ڈرتا ہے۔ ہر شخص 3 چیزوں کی بنیاد پہ ڈرتا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، خوبصورت بنایا، کیونکہ سب سے خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا، اور ہماری زندگی بالکل دن کی طرح ہے۔ سورج نکلتا ہے تو سمجھیے ہماری پیدائش سورج نکلنے کی طرح ہے، جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو سمجھیے کہ ہماری زندگی آدھی ختم ہو گئی، جب سورج ڈوبتا ہے تو سورج ڈوبنے کی طرح ہماری موت ایک دن ہو جائے گی۔ مرنا سب کو ہے، دنیا چھوڑ کر کے سب کو جانا ہے، سب کوئی ڈرتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں لوگ 3 چیزوں کے بنیاد پہ موت سے ڈرتے ہیں۔ انسان ڈرتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اور اس خیال سے ڈرتا ہے کہ اگر میں دنیا میں مال اکٹھا کیا، دنیا میں زمین اکٹھا کیا، دنیا میں نے مکان اچھا بنایا، دنیا میں ہماری عیش و عشرت ہے، میں نے بیٹے کو اچھا بنایا، میرا بیٹا اچھا کماتا ہے، کیونکہ آج لوگ خواہش بھی کرتے ہیں نا، میں کہوں گا یار یہ بڑی مقدر کی بات ہے کہ جانے والا بھی ایک عالم دین گیا ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جانے والا تو عالم دین ہے لیکن اپنے بیٹوں کو بھی عالم دین بنا کر کے گیا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جب انسان دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے نا تو اس کے اعمال کو منقطع کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ دنیا سے جب اس کی سانسیں ختم ہو جائے گی، روح نکل جائے گی، تو کوئی عبادت نہیں کر سکتا ہے، نہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج و زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اس کی عبادت کو منقطع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ 3 چیزیں باقی رکھتا ہے جو جانے والے کو جانے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ 3 چیزوں کا بھی میں ذکر کروں گا، لیکن یہ مقدر کی بات ہے کہ جانے والا بھی عالم دین گیا ہے، اور جانے کے بعد دنیا میں چھوڑ کر اپنے بیٹوں کو بھی عالم دین بنا کر کے گیا ہے۔ ہاں یہ بڑی بات ہے، اس لیے کہ آج دنیا کی سب انسان اولادوں کو پالتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا ہے؟ جس کے پاس اولادیں نہیں ہوتی ہیں وہ بھی رب سے دعائیں کرتا ہے، اللہ مجھے اولاد دے دینا، اللہ مجھے اولاد دے دے۔ کوئی رب سے دعا کر رہا ہے، کوئی در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی مزاروں پر
دوڑ رہا ہے، یا غریب نواز آپ دعا کر دیجئے نا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ کوئی اجمیر جا رہا ہے، کوئی بغداد جا رہا ہے اولاد کی خاطر، اللہ مجھے اولاد دے دینا۔ پوچھنا ایک باپ سے جس باپ کو اولادیں نہیں ہوئی ہے آج چکر کیوں کاٹ رہا ہے؟ کبھی امام کے پاس جا رہا ہے، امام صاحب ایسی تعویذ دے دیجئے مجھے اولاد ہو جائے، امام صاحب مجھے ایسی تعویذ دیجئے کہ ہماری اولادیں ہو جائے۔ شادی کے 20 سال ہو گئے آج تک اولادیں نہیں ہوئی ہے، اور اولادیں مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے، جو کہ میرے انبیاء نے بھی دعائیں کی تھی اللہ ہمیں اولاد دے دینا۔ آپ نے تاریخیں سنا ہوگا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی دعائیں کر رہے تھے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ ابراہیم کو کوئی اولاد نہیں تھی، 80 سال کے بعد اللہ نے دعائیں قبول کی تو اسماعیل جیسے حسین اولاد سے عطا عنایت فرمایا ہے۔ صاحب آج بھی دنیا اللہ سے دعائیں کرتی ہے، ولیوں کے دربار میں جا کر کے دعائیں کر رہی ہے، مولانا کے پاس دنیا جا رہی ہے، پیر صاحب کے پاس دنیا جا رہی ہے۔ اب میں ٹھہر کر کے پوچھنا چاہوں گا ایک باپ سے، ارے باپ یہ تو بتا کیا بے اولاد کی تو زندگی نہیں کاٹ سکتا ہے؟ کیا بے اولاد کا تو زندہ نہیں رہ سکتا ہے؟ بے اولاد کو تو زندگی گزار کر کے نہیں جا سکتا ہے؟ ایک باپ کہے گا کیوں نہیں؟ ارے اکیلے کی بات ہوتی کہیں بھیک مانگ کر کے میں کھا لیتا، لیکن اولاد باپ اس لیے چاہتا ہے، ایک باپ اس لیے اولاد مانگتا ہے رب سے۔ میں پوچھوں گا بتانا اولادیں اگر اللہ نے تجھے دے دی ہے، دیکھتے ہیں آپ اولادیں اللہ دیتا ہے، گھر میں بہت خوشیاں ہوتی ہے، باپ کو خوشی ہوتی ہے، اولاد پیدا ہونے کے بعد ماں کو خوشی ہوتی ہے، اولاد پیدا ہونے کے بعد گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، سب جشن مناتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا یہ خوشی کیسی ہے؟ ایک باپ کہے گا میرے گھر میں اللہ نے اولاد سے عنایت فرما دیا ہے، اللہ نے مجھے اولاد دے دیا ہے، بیٹے جیسی دولت اللہ نے عطا کر دی ہے۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا یہ تو بتا بیٹا آ گیا اور اتنا خوش ہو رہا ہے، آخر اتنا ناز کر رہا ہے، اتنا جشن منا رہا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک باپ کہے گا جانتے ہو میں اکیلا تھا، میرا کوئی سہارا نہیں تھا، اب بیٹا پیدا ہو گیا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا میرا بیٹا بنے گا۔ اور اگر بڑی بات کرنے لگوں تو ایک باپ کہے گا جانتے ہو میرا جو پیدا ہوا ہے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، جب بڑا ہوگا مجھے زیادہ پیسہ کما کر کے دے گا، جب زیادہ میں اسے پڑھا لکھا کر کے انجینئر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، کلکٹر بناؤں گا۔ میں نے کہا کیوں بنائے گا ڈاکٹر، کیوں بنائے گا انجینئر، کیوں بنائے گا پروفیسر؟ ایک باپ کہے گا نہیں جانتے ہو مولانا جب انجینئر بن جائے گا اچھا پیسہ کمائے گا، ڈاکٹر ہو جائے گا اچھا آمدنی دے گا، جب یہ پروفیسر ہو جائے گا اچھا انکم دے گا۔ میں پوچھنا چاہوں گا ایک باپ نے اپنے کو تیار کر رہا ہے، کبھی ڈاکٹر بنا رہا ہے، کبھی انجینئر بنا رہا ہے، کبھی پروفیسر بنا رہا ہے، اس خیال کے ساتھ کو پال رہا ہے تاکہ میرا جب جوان ہوگا تو باپ کا سہارا بنے گا، بیٹا جوان ہوگا اچھا پیسہ کما کر کے دے گا، بیٹا ڈاکٹری کرے گا باپ اچھا انکم دے گا۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا یہ سب کی تمنائیں ہوتی ہے، سب کی خواہشیں ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو اچھا دولت اکٹھا کیا جائے، اچھی زمین اکٹھا کیا جائے، اچھا مکان بنایا جائے، یہ سب نے سوچا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہوں گا اللہ نے اگر اولادیں دی ہے کون چاہتا ہے کہ بیٹے کو عالم دین بنایا جائے؟ کون چاہتا ہے بیٹے کو قرآن کا قاری بنایا جائے؟ کون چاہتا ہے بیٹے کو نماز کا عادی بنایا جائے؟ میں پوچھنا چاہوں گا باپ تو نے تو بنانے کے لیے سوچ لیا، انجینئر بنانے کے لیے سوچ لیا، یہ کیوں نہیں سوچا کہ میرا بیٹا عالم دین ہوگا، میرا قرآن کا قاری ہوگا، میرا نماز کا عادی ہوگا، میرا خدا والا بھی ہوگا، مصطفیٰ والا بھی ہوگا؟ اب کر کے پوچھیں گے مولانا اس کی بینیفٹ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر بیٹا ڈاکٹر ہوگا اچھا انکم دے گا، بیٹا انجینئر ہوگا اچھا انکم دے گا، یہ عالم دین سے کیا فائدہ ہے؟ یہ 5000 ان کی سیلری ہے، یہ عالم بن جائے گا تھوڑا پیسہ کمائے گا، حافظ ہو جائے گا یہ تھوڑا پیسہ کمائے گا، اس سے فائدہ کیا ہے؟ میں اس سے کہنا چاہوں گا ارے دنیا میں تیرا بیٹا جو انجینئر ہوگا ڈاکٹر ہوگا تجھے دنیا میں فائدہ دے سکتا ہے، لیکن جو عالم ہوگا حافظ قرآن ہوگا وہ تجھے دنیا میں فائدہ بھلے ہی نہیں دے گا مگر جانے کے بعد تجھے جنت کا عطا کرے گا۔ تیرا بیٹا دنیا میں تیرا بیٹا دنیا میں بھلے ہی اچھا مال دے گا، سب نے یہ چاہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا یار ہر انسان ڈرتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کوئی موت سے اس خیال کے ساتھ ڈرتا ہے کہ میں نے اچھا مکان بنا دیا ہے، میں نے بیٹے کو جوان کر دیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو جوان کر دیا، اللہ اچھی مکان بنا دیا، زمین اکٹھا کیا ہے، ہم نے بینک میں اکاؤنٹ بیلنس جمع کیا ہے، تو انسان اس خیال کے ساتھ ڈرتا ہے کہ کہیں میں اس پیسے کو یوز کرنے سے پہلے مر نہ جاؤں، کہیں اس گھر میں
में लुत्फ लेने से पहले मर न जाऊं, कहीं मैं दुनिया की तमाम नेमतों से मरहूम होकर के ना मैं इंतकाल कर जाऊं। कोई इस ख्याल के साथ डरता है कि ये दुनिया की दौलत कहां जाएगी, ये जमीन कहां जाएगा, अगर मैं इंतकाल कर जाऊंगा मेरे अकाउंट जो बैंक बैलेंस पड़े हैं इसका क्या हाल होगा। अब मैं पूछना चाहूंगा, दूसरी वजह यह है, इंसान जब जवान हो जाता है, शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है उसकी जिंदगी में, बाल बच्चे हो जाते हैं, तो भी इंसान डरने लगता है। अब तो बीवी आ गई है, बाल बच्चे हो गए हैं, अब अगर इंतकाल कर जाऊं तो मेरे बाल बच्चों का क्या हाल होगा, अब मैं मर जाऊं तो मेरी बीवी का क्या हाल होगा, मेरे अहलो अयाल का क्या हाल होगा। मैं पूछना चाहूंगा साहिब, पता चला ये दुनिया की कोई चीजें तुम्हारे काम के खातिर नहीं है। तीसरी चीज, इंसान इस वजूहात से डरता है, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं तो अल्लाह ने मुझे नेमतें दी है, अल्लाह ने शुमार नेमतें दी है। अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदे मैंने तुझे इतना नेमत दिया है, अगर गिनना चाहोगे अल्लाह की नेमत को शुमार नहीं कर सकते हो, अल्लाह की नेमत को गिन नहीं सकते हो। अरे तुम्हारा मैथ सब खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा इल्म खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की नेमतें शुमार नहीं कर सकते हो, अल्लाह की नेमतें गिन नहीं सकते हो। अब जिस्म में ले लो, अल्लाह ने तुझे 2 हाथें दी है, अल्लाह ने चलने के लिए 2 पैर दिया है, अल्लाह ने देखने के लिए तुझे 2 आंखें दी है, अल्लाह ने तेरे चेहरे को खूबसूरत बनाया है। ये तमाम अल्लाह की नेमतें हैं। इंसान इस खौफ के साथ डरता है, ये तमाम अल्लाह ने नेमतें दी है, अगर मैं मर जाऊं अल्लाह हर चीज का हिसाब लेगा, मैं हिसाब कैसे दे पाऊंगा, मैंने तमाम नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं किया है। साहिब मैं पूछना चाहूंगा, ये दुनिया की चीज तेरे खातिर नहीं है, ये दुनिया की सारी चीजें तुझे छोड़ देगी, ये दुनिया की सारी चीजें बेवफाई कर देगी। इंसान चाहता है दुनिया में कोई मेरा अच्छा दोस्त हो जाए, इंसान चाहता है दुनिया में मेरा कोई साथी हो जाए जो मुझे जिंदगी में भी सहारा बन जाए, मुसीबत के वक्त भी काम आए, मुझे मरने के वक्त भी काम आए। लेकिन फरमाया गया एक इंसान की 3 साथी होते हैं, एक इंसान का 3 साथी होता है। एक साथी जानते हो जब तुम्हारी सांसें है ना तब तक तेरे साथ रहेंगे, दूसरा साथी वो है तुझे कब्र तक लेकर के जाएंगे, कब्र में वो दूसरा साथी तेरा सहारा नहीं बनेगा। तीसरा साथी वो है जो फरमाया गया तीसरा साथी तुझे दुनिया में भी साथ देगा, कब्र में भी साथ देगा, हश्र में भी साथ देगा। ये ऐसा साथी है तुझे मरने के बाद कब्र में भी साथ देगा, हश्र में भी साथ देगा, जन्नत में भी साथ जाएगा। अब मैं पूछना चाहूंगा, बताना वो साथी कौन सा है। फरमाया क्या वो तेरा साथी दुनिया का 1 नंबर तेरा साथी है तेरा माल। जानते हो माल तेरे साथ कब तक वफा करेगा, ये तेरा दुनिया का ज़मीन जायदाद, दुनिया की ये तमाम तर नेमतें, तेरा मालो ज़र उस वक्त तक तेरा साथ देगा, उस वक्त तक तेरे साथ रहेंगे जब तक तेरी सांसें चलेगी, जब तक तेरा सांस रहेगा, जब दुनिया में जिंदा रहेगा उस वक्त माल साथ देगा। दूसरा साथी वो है उसके बाद माल तेरा साथ छोड़ देगा, पता चला ये माल भी बेवफा निकल जाएगा। दूसरा साथी वो है एक तेरा अहलो अयाल है, तेरे बाल बच्चे हैं, ये तेरा साथी जानते हो कहां तक होंगे, जब तेरी सांसें चलेगी, सांस खत्म हो जाएगी, बाल बच्चे फिर भी साथ देंगे, तुझे गुस्ल देंगे, तुझे नहलाएंगे, तुझे कपड़ा पहनाएंगे, तुझे उठ करके कब्रिस्तान की जानिब ले जाएंगे, कब्र में तुझे सुला करके छोड़ करके चले आएंगे। पता चला ये तेरी औलाद भी बेवफा निकल गई। अब कब्र के बाद तेरा सहारा कौन बनेगा, कब्र में तुझे लेकर के अकेला पलट जाती है दुनिया, तेरा भाई पलट जाता है, तेरा जाता है, तेरा रिश्तेदार पलट जाता है, तेरा साथी पलट जाता है। अब मैं पूछना चाहूंगा, अगर जमीन तुझे अकड़ है आज अकड़ को खत्म कर देना, अगर भाइयों गुरूर है गुरूर को अपने पांव के नीचे रौंद देना, अगर तुझे हुस्न पे अकड़ है अब हुस्न को पांव के नीचे रौंद देना, ताकि दुनिया से जाने जाते जाते ऐलान करते जाओ लोगों ये माल भी बेवफा है, दुनिया के किस भी बेवफा है, यहाँ के कब्र में तेरा भाई तुझे छोड़ करके चला आएगा, तेरा बाप छोड़ करके चला आएगा, तेरा रिश्तेदार छोड़ करके चला आएगा, तेरा अहलो अयाल छोड़ करके चला आएगा। अब कब्र के अंदर से तू आवाज देकर थक जाएगा, ए मेरे दोस्त थोड़ी देर मेरी कब्र पर जा, भाई से कहोगे भाई थोड़ी देर मेरी कब्र पे रुक जा, अपने बाप कहोगे ए मेरे बाप थोड़ी देर मेरी कब्र पे रुक जा, लेकिन कोई रुकने के लिए तैयार नहीं होगा। अब मैं पूछना चाहूंगा, कब्र की मंजिल में सुला करके तेरा भाई क्या है, तेरा बाप क्या है, तेरा रिश्तेदार पलट गया है, तेरा पड़ोसी पलट गया, तेरा दोस्त पलट गया, अब तीसरा तेरा साथी कौन है जो कब्र में सहारा बनेगा। फरमाया गया तीसरा वो है जो तेरा साथ देगा, तेरा अमाल तेरा साथ देगा। कभी कुरान का तिलावत किया होगा वही कब्र में तुझे साथ देगा, कभी नमाज़ें पढ़ा होगा कब्र में तेरा सहारा बनेगा, कभी रोजा रखा होगा कब्र में तेरे लिए ढाल बनेगा, कभी गरीबों का हेल्प किया होगा कब्र में तुझे बचाएगा। खुदा की कसम और आगे बढ़ के कह दूं, जहां दुनिया के तमाम दोस्त तमाम रिश्तेदार दुनिया के बाप वहां धोखा दे देंगे, वहां से रसूल पाक की मोहब्बतें तुझे बचाएगी।
زندہ باد۔ یا رسول اللہ۔ ہاں صاحب، دنیا سے کوئی چیز نہیں جائے گا، تیرا اعمال تیرے ساتھ جائے گا، جو تیری زندگی میں بھی ساتھ رہے گا، قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ساتھ رہے گا، اگر جنت میں جاؤ گے تو جنت میں بھی ساتھ رہے گا۔ یہ تیری اعمال ہے صاحب، تو اعمال ایسا کرو نا، دنیا کی تمام تر چیزیں انسان اس خوف کے ساتھ ڈرتا ہے، اگر میں چلا گیا تو کیا حال ہوگا۔ بس آخری بات کر دوں، حضرت علی ہے قبرستان کے راستے سے گزر رہے تھے، قبرستان کے راستے سے گزر رہے تھے، کبھی جانا قبروں پہ جا، قبر پہ جانتے ہو، اور بڑی مقدر کی بات ہے نا، یہ چھٹا عرس کے موقع پر بیٹھے ہیں، چھٹا سالانہ کے موقع پر بیٹھے ہیں، ورنہ صاحب وہ مقدر والا باپ ہوتا ہے جس نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنا کر گیا۔ فرمایا گیا کہ 3 چیزیں جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، جو 3 چیزوں کے ذریعے جانے والے مرحوم کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک وہ چیزیں جو وہ دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے جسے ثواب ملیں گے، ایک نمبر صدقہ جاریہ، فرمایا جاریہ ہے، جو کسی صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں، جسے کسی نے مسجد بنوا دیا، کسی نے مدرسہ تعمیر کروا دیا، کسی نے مدرسہ مسجد کے لیے زمین کو وقف کر دیا، تو جب تک اس زمین پہ اللہ کے بندے نماز پڑھتے رہیں گے نا، یا پھر آپ نے مسجدیں بنوا دی، اس مسجد میں جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ تجھے اگر مر گیا ہے نا تو قبر میں بھی اللہ اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز فرمایا کہ اب آئیے مدے کی بات کر رہا ہوں، دوسری چیز اگر جانے والا کسی کو علم دے کر کے گیا ہے، سبحان اللہ، اگر کسی کو پڑھا کر کے گیا ہے، علم دے کر کے گیا ہے، تو دوسری چیز، اب وہ تو چلا گیا، اس کی نہ نماز پڑھ کے اللہ کو منا سکتا ہے، نہ روزہ رکھ کے اللہ کو منا سکتا ہے، اس کی عبادت کو ختم کر دیا جاتا ہے، منقطع کر دیا جاتا ہے، کوئی عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو پڑھا کر کے گیا ہے، علم دین سکھا کر کے گیا ہے، تو وہ اب علم دین سے، جس کو سکھا کر کے گیا ہے، اس کے علم سے اب دنیا کو فائدے پہنچیں گے نا، جہاں تک اس کی علم کی روشنی پھوٹتی جائے گی، اللہ اس کے قبر میں رحمت نور کی بارش عطا کرتا جائے گا۔ ہاں، تو جانے والے مولانا شرف الدین صاحب کو آپ دیکھیں نا، ایک عالم باعمل، آپ نے دیکھا ہوگا عالم باعمل۔ اب سوچنا عالم کا کام کیا ہے یار، عالم کا کیا ہے کام، کیا ہے؟ آپ تو دیکھتے ہوں گے انجینئر کا کام بھی دیکھتے ہوں گے، ڈاکٹر کا کام بھی دیکھتے ہوں گے، پروفیسر کا کام بھی دیکھتے ہوں گے۔ آج حالات حاضرہ کی بات کروں تو ایک ڈاکٹر کا کام یہ ہو گیا ہے صاحب کہ 20 روپے کی اگر 10 روپے میں بیماری ٹھیک ہو جائے نا تو 50 روپے کا خرچہ کرواتا ہے۔ اگر انجینئر کا کام میں بتا دوں تو آپ دیکھیں نا، گورنمنٹ سے بھی اس کو سیلری ملتی ہے، مگر دنیا والوں سے بھی کچھ پیسہ ہڑپ کرتا ہے۔ اگر میں پروفیسر کی بات کروں صاحب، اس کے آمدنی میں بھی، اور وہ دنیا کے فائدے کے لیے وہ گورنمنٹ سے بھی سیلری لیتا ہے، لیکن ہو نہ ہو کہیں دنیا والوں سے بھی مال چھپاتا ہے، مال لیتا ہے۔ صاحب یہ دنیا کے لوگ ہیں، ایک انجینئر غدار ہو سکتا ہے، ایک ڈاکٹر غدار ہو سکتا ہے، اس کے علم، اب اس کے ڈاکٹر، اگر ڈاکٹر کسی کو ڈاکٹر بنا کر کے جاتا ہے، ہو سکتا ہے اسے جانے کے بعد فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر انجینئر کسی کو انجینئر بنا کر کے جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی پروفیسر مرنے سے پہلے پروفیسر تیار کر کے جاتا ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن آنا قربان جا علامہ شرف الدین صاحب، جس نے دنیا سے گیا ہے صاحب، کسی کو قرآن پڑھا کر کے گیا ہے، کسی کو نماز سکھا کر کے گیا ہے، کسی کو روزے کا مسئلہ بتا کر کے گیا ہے، کسی کو دین بتا کر کے گیا ہے، یار کسی کو خدا کی وحدانیت کا اعلان کر کے گیا ہے، رسول کی رسالت کا پرچار کر کے گیا ہے۔ صاحب ارے اب جہاں تک جس کو علم سکھا کر کے گیا ہے، وہ جہاں تک علم سکھاتا جائے گا، اللہ میرے مولا شرف الدین صاحب کے قبر میں رحمت و نور کی بارشیں کرتا جائے گا۔ تیسری چیز نیک اولاد، تیسری چیز ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد آج سب کوئی چاہتا ہے کہ بیٹے کو میں پروفیسر، ڈاکٹر، بڑے کلکٹر بناؤں پڑھا لکھا کر، لیکن کوئی نہیں چاہتا ہے کہ بیٹے کو قرآن کا قاری بناؤں۔ قرآن کا قاری جانتے ہیں، جب باپ کا انتقال ہو جائے نا، باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ مقدر والا باپ ہوتا ہے جس کی جنازے کی نماز اس کا بیٹا پڑھاتا ہو۔ ہاں، لیکن ہم نے تو اپنے بیٹوں کو کیا بتایا صاحب؟ آج دنیا میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں جس کی پرورش ہم جانتے ہیں کیسے کرتے ہیں، جس کی پرورش میں ہم نے دنیا کی سب چیزیں سکھا دی ہے۔ بیٹے کو ہم نے بتا دیا، بیٹے دنیا میں اگر آرام چاہتے ہو، عیش چاہتے ہو تو زیادہ پیسہ کمانا ہوگا۔ اب بیٹے کو بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا میں بڑی چیز کو دولت کہا جاتا ہے،
دنیا میں سب سے عظیم چیز کو دولت کہا جاتا ہے۔ صاحب جانتے ہیں میرے مولا علی حسین کے باپ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا کا بڑا کامیاب انسان سوچتا ہے کہ میں نے اچھا مکان بنا لیا، اچھا زمین اکٹھا کر لیا، دنیا میں عیش و آرام ہے، بیٹے کو میں نے انجینئر پروفیسر بنا دیا، یہ کامیابی ہے۔ تو علی فرماتے ہیں بھول جائے، کامیابی اسے نہیں کہتے ہیں، کامیابی اسے کہتے ہیں جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، دنیا کا بڑا کامیاب وہی ہے۔ علی قبرستان کے راستے سے گزر رہے تھے نا، قبر والوں سے پوچھا، کبھی جائے نا قبر والوں کے، آپ نے آپ کے دادا کے گئے ہوئے کئی سال ہو گیا، باپ کے گئے ہوئے کئی سال ہو گیا، میں پوچھنا چاہوں گا کتنے لوگ قبر پہ جاتے ہیں؟ اس لیے نہیں جاتے کہ کسی کو قرآن نہیں آتا ہے پڑھنے، کسی کو دعا کرنے نہیں آتا ہے، تو پھر قبر پہ جائے گا کیسے؟ لیکن وہ مقدر والا ہے نا، بیٹے کو قرآن کا قاری بنا کر کے گیا ہے، کوئی عالم دین بنا کر کے گیا ہے، جانتے ہو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج قبر پہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا ہو سکتا ہے انجینئر بیٹے کو فرصت نہیں ہوگا، آپ کے قبر کے جائے گا نہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پروفیسر بیٹے کو نہیں ملے گا، آپ کے قبر پہ جائے گا نہیں، اس لیے کہ نہ ہی اسے قرآن آتا ہے، نہ ہی اسے دعائیں آتی ہے۔ لیکن ایک اگر آپ حافظ تیار کر کے چلا گیا، آپ نے قرآن پڑھا کر کے چلا گیا، عالم بنا کر کے چلا گیا، جانتے ہو فرمایا گیا کہ دنیا کا مقدر والا وہ شخص ہوتا ہے جو کو نیک بنا کر کے جاتا ہے، بیٹے کو دیندار بنا کر کے جاتا ہے۔ خدا کی قسم دیندار سے بینیفٹ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ارے جہاں تو قبر میں لیٹ رہے گا سب کی ڈاکٹریت وہاں تک ختم ہو جائے گی، انجینئر بیٹا ہوگا اس کی انجینئرنگ ختم ہو جائے گی، اگر کلاکٹر بیٹا ہوگا اس کی کلاکٹری وہیں تک ختم ہو جائے گی، لیکن جب آپ کا بیٹا اگر حافظ ہوگا، قرآن کا قاری ہوگا، اگر عالم دین ہوگا تو آپ کے قبر پہ جائے گا، سچے دل سے دعا کرے گا، اللہ یہ میرا ہے، یہ میرا اپنا لیٹ ہے، یہ کوئی پڑوسی نہیں ہے، یہ رشتہ دار نہیں ہے، یہ میرے کوئی گاؤں کا نہیں ہے، یہ میرا اپنا لیٹ ہے جس نے مجھے قرآن پڑھانے کے خاطر خون سینہ ایک کر دیا تھا، عالم بنانے کے خاطر خون سینہ ایک کر دیا تھا، اللہ اس باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دینا، اللہ میرے باپ کو بخش دینا، خدا کی قسم اب ڈاکٹر ہو سکتا ہے تجھے نہیں بخشوائے گا، انجینئر ہو سکتا ہے نہیں بخشوائے گا، تیرا پروفیسر ہو سکتا ہے نہیں بخشوائے گا، لیکن جب قرآن پڑھنے والا بیٹا آپ کے قبر سے قرآن کے پلٹے گا، اللہ کہے گا فرشتوں اسے مبارکبادی دے دو، جب اس کا باپ آیا تھا اس کا باپ جہنمی تھا اور واپس جا رہا ہے تو اس کے باپ کو جنتی بنا دیا گیا ہے۔ تو آپ کم سے کم بیٹے کو نیک بنائے، قرآن کا قاری بنا کر کے جائے۔ باتیں بہت ساری ہے، شیرنی بھی سامنے آ گئی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تمام مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، مسجد ماضی میدان کے قاضی بنائے۔ السلام علیکم۔